میں دعا لے لوں گا. توجہ فرمائیے گا. اب یہی عظمتوں والے علی، سنو بات بہت بڑی کر رہا ہوں، یہی عظمتوں والے علی. کچھ اب آپ ذرا دیر سے میں پھر جملہ کہہ دیتا ہوں. کون؟ امیر المومنین، یعصوب الدین، امام المتقین، امام العارفین، قائد الغر المحجلین، الہادی للرشاد، الناطق بالصداد، المصادم للابطال، رجل شجاع وفی اخو رسول اللہ. یہ جملے میرے لیے ترجمہ نہیں کر سکتا، توجہ فرمائے گا. اب آپ کے لیے جملے کہہ رہا ہوں. عین اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، کنز اللہ، قسیم النار والجنہ، علی ابن ابی طالب مسند امامت و ولایت پر تشریف فرما تھے. یا علی یا علی. بندہ آ گیا، گل بڑی عجیب کی تھی. یا علی، یہ قرآن آپ کی فضیلتوں کا قصیدہ ہے. زندگی دے 20-25 منٹ جڑے نا میں دے ہو چاہ. یہ قرآن آپ کی عظمتوں کا قصیدہ ہے. قرآن میں اللہ نے آپ کی بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. سوال بڑا عجیب ہے. کہتا ہے یا علی، ان فضیلتوں میں سے کون سی فضیلت آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے؟ سوال بڑا معیاری نے. بھائی اتنی ساری قرآن میں 300 آیتیں تو ہیں نا امیر المومنین کی، شیعہ سنی سب مانتے ہیں. 300 آیتیں تو سب مانتے ہیں. کہ یا علی، قرآن نے جو آپ کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں ان میں سے سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ آپ کو کون سی فضیلت سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے؟ جملہ سنیے گا جو بیدار ذہن بیٹھے ہو. جب میں نے ابتدائی کلمات کو پڑھ رہا تھا، میری آنکھیں ہیں ان نورانی کلمات کی زیارت کر رہی ہے. میں سوچ رہا تھا 10 منٹ ذرا زندگی کے دے دو. میں سوچ رہا تھا میرے آقا امیر المومنین آیت تطہیر کی تلاوت کریں گے، کیونکہ آیت تطہیر علی ابن ابی طالب کی طہارت کا قصیدہ ہے. میں سوچ رہا تھا علی ابن ابی طالب آیت مباہلہ کی تلاوت کریں گے، کیونکہ آیت مباہلہ علی ابن ابی طالب کی سخاوت و صداقت کا قصیدہ ہے. میں سوچ رہا تھا میرے آقا علی ابن ابی طالب آیت ابلاغ کی تلاوت کریں گے، کیونکہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، یہ آیت بتا رہی ہے کہ جب تک مقام غدیر میں نبیوں کے سردار نبی نے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان نہیں کیا، اللہ نے سید الانبیاء کو بھی تکمیل دین کی سند عطا نہیں فرمائی ہے. میں سوچ رہا تھا میرے آقا علی ابن ابی طالب اقبال دین کی تلاوت کریں گے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں سوچ رہا تھا میرے آقا علی ابن ابی طالب سورہ العطا کی تلاوت کریں گے، کیونکہ سورہ دہر علی ابن ابی طالب کی توجہ سخاوت کا قصیدہ ہے. میں سوچ رہا تھا علی ابن ابی طالب، غور فرمانا، علی ابن ابی طالب سورہ عادیات کی تلاوت کریں گے، کیونکہ سورہ عادیات علی ابن ابی طالب کی شجاعت کا قصیدہ ہے. میں سوچ رہا تھا علی ابن ابی طالب وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کی بستر رسول پر جب علی نے آرام فرمایا، اس آیت کی تلاوت کریں گے. لیکن اچھی سماعت رکھتے تو سن لینا، نہ انما پڑھی، نہ العطا پڑھی، نہ عادیات پڑھی، نہ سورہ دہر پڑھا. تو جو فرمائیے گا، نہ سورہ دہر پڑھا، نہ آیت ولاد کی تلاوت کی، نہ آیت ابلاغ کی تلاوت کی، نہ آیت مباہلہ علی نے پڑھی. علی نے پڑھا تو اس آیت کو پڑھا کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مرسلا. کافر کہتے ہیں تو اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے. جب مصطفیٰ نے معجزے دکھا دیے، کافر تھے کافر رہے، مشرک تھے مشرک رہے. جب مصطفیٰ کی رسالت پر ایمان نہ لے آئے، کہا تو اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے. اب ادھر سے ایک پیغام آیا، گھبراؤ نہیں، یہ نہیں مانتے تو نہ مانے. ایک تیری رسالت کا میں گواہ ہوں، دوسرا وہ ہے جس کے سینے میں پوری کتاب کا علم پایا جاتا ہے. یا علی یا علی یا علی، یہ عظمت ہے. یہ ماہ رمضان کا گزشتہ مہینہ پورا میں نے پڑھا ہی امیر المومنین پہ ہے.
پورا عشرہ خمسہ 15 20 جتنی مجالس ہیں صاحب امیر المومنین پہ پڑھی. دنیا کو پتہ تو چلے یہ علی کون ہے. دنیا سمجھے تو صحیح کہ قرآن نے کیسے علی کو پڑھ پڑھ کے دنیا کو سنایا ہے. سوال اپنی جگہ پر باقی ہے, غور فرمانا. ٹھیک ہے, فضیلت تو ہو گئی, اللہ بھی گواہ, علی بن ابی طالب بھی رسول کی رسالت کے گواہ. ڈرے بیٹھے میں قرآن دی آیت پڑھی ہے یار. اللہ بھی رسول کی رسالت کے گواہ, سرکار امیر المومنین بھی رسول کی رسالت کے گواہ. غور فرمائیے, صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب سوال یہ تھا کہ یا علی اتنی ساری فضیلتیں, حالتا سخاوت کا طرح میری طرف رہنا. عادیات شجاعت کا قصیدہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری, یہ آیت مجیدہ علی بن ابی طالب کی فداکاری اور اثارگری کا قصیدہ. آیت ولایت امیر المومنین کی ولایت کا قصیدہ. آیت ابلاغ ولایت کا بیان. غور فرمائیے گا, اتنی ساری آیات امیر المومنین کی شان میں, لیکن سرکار نے فرمایا یہ آیت جو سورہ مبارکہ رعد کی آیت مجید ہے یہ مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے. بہت عمدہ یاد ہے. یا علی اتنی ساری فضیلتیں اور پھر یہ آیت آپ کو اچھی لگتی ہے. اب ذرا غور فرمانا. یہ دیکھیے باہر بینرز, فلیکسز, پوسٹرز یہ سارے لگے ہوئے ہیں نا. چلو اسی سادہ کر دینے اشتہار. ہن کسی اشتہار تے کسی وڈے سارے بندے دا نام لکھے ہوئے, علاقے دے ایم پی اے دا, ایم این اے دا. چلو اسی اپنی مولوی علی گال کر لئیے. ایک اشتہار تے آیت اللہ سیستانی دا یا آیت اللہ خامنہئی صاحب دا حفظہم اللہ ان کا نام لکھا ہو, تے ایویں اشتہار دے ایک کونے تے جی میں ایک مولوی دوسرے مولوی نے کیتا فون, ہو سکے تہاڈا ہوندا جلسہ تے تسی اپنے جلسے دے اشتہار وچ میرا نام نہ دتا کرو. ہو سکے مول صاحب بندے تے لڑ دین میں انہاں دا اشتہار نام نہ دیوے تے او بندے ناراض ہو ویندے تے تساں ناراض ہو بیٹھے ہو آدھے میرا اشتہار نام نہیں دیونا. ہو سکے مول صاحب میں اس واسطے آدھے بھی جو تساں میرا نام اتھے دیندے ہو جتھے کیل لا کے بندے اشتہار لیندے نے. تو سا اشتہار ہے میرا نام دے دو کیل لالی جاتے. ٹھیک ہے نا. اگر کسی بڑی شخصیت کا نام لکھا ہے اور ساتھ کونے میں میرے جیسے طالب علم کا نام بھی لکھا ہو, اچھا انہوں جیتے اشتہار لگو سی میں اتے کھلورا سا تے بندیاں نو میں بعض نپ نپ کے وکھا سا ویکھو وے میرا اتنا مقام ہے بھئی جتھے حضرت آیت اللہ سیستانی دا نام لکھیا ہے اتھے میرا نام بھی لکھیا ہے. یہ فضیلت دی گل ہے نا بھئی اتھے میرا نام بھی لکھے میں میرا بھی کوئی مقام ہے بھئی جتنے اتنی بڑی شخصیت دا اتنی بڑی ہستی دا ایک مجتہد عالم دا بزرگوار دا نام لکھیا ہے اتھے میرا نام بھی لکھیا ہے. ان سوال اپنی جگہ تے یا علی قرآن آپ کی عظمتوں کا قصیدہ ہے, فضیلتوں کا قصیدہ ہے. یہ ارشاد فرمائیے کہ ان عظمتوں میں سے ان فضیلتوں میں سے کون سی فضیلت آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے. سرکار امیر المومنین نے قرآن حکیم کی اسی آیت کی تلاوت فرمائی. علی نے فرمایا غور نہیں کیا, میں ہوں ذرا اشارہ کر کے گزرنے لگا ہے. علی نے فرمایا غور نہیں کیا ہے کہ جہاں اس مالک نے مقام جلالت جبروت کبریائی اور عظمت میں, اس مالک نے مقام کبریائی میں اپنے آپ کو محمد کی رسالت کا گواہ بنایا, وہاں اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ مجھ علی کا بھی تذکرہ فرمایا ہے. سرکار امیر المومنین فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں میں جو میری فضیلتیں آئیں ان میں سے سب سے زیادہ یہ فضیلت مجھے پسند ہے. غور فرمانا. اسی لیے مصطفیٰ نے یہ فرمایا تھا, منٹ رہ گئے میں تھوڑے جائے, 2 جملے ہی پڑھنے.
سرکار رسالت نے فرمایا تھا من احب ان یتمسک بالعروۃ الوثقی التی لا انفصام لہا، جو بندہ یہ پسند کرتا ہے، یہ بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کی نہ ٹوٹنے والی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، اس سے متمسک ہو جائے. سمجھنا ذرا، میں ذرا سادہ پڑھنے لگا ہوں. اللہ کی نہ ٹوٹنے والی رسی سے، اور مضبوط آتے ہو نا، نہ ٹوٹنے والی رسی سے متمسک ہو جائے، اس کو تھام لے. سرکار نے فرمایا فَلْيَتَمَسَّقْ بِوِلَایَتِ أَخِیهِ وَوَصِیِّهِ علی ابن ابی طالب. انہوں ادھے آدھے ہاتھ پیر مارن دی ضرورت کوئی نہیں، او میرے بھائی اور میرے وصی علی ابن ابی طالب کی ولایت سے متمسک ہو جائے. پھر سرکار نے دو جملے ارشاد فرمائے. فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَهْلِكُ من احبہ وتولاہ، غور فرمانا، ولا ینجو من ابغضہ وآداہ. جو شخص علی ابن ابی طالب کے دائرہ ولایت میں آ جائے اور علی کا محب بن جائے، یہ محبت، یہ علی، یہ ذات، یہ علی ابن ابی طالب اسے ہلاک نہیں ہونے دیں گے. اور جو بندہ علی ابن ابی طالب سے بغض رکھے یا علی کی عداوت رکھے، ولا ینجو، وہ کبھی نجات نہیں پائے گا. تُسی نعرہ مارنے چے ایڈے ہی مٹھے آئے تو میں دسو آما کہ تو 5-7 ملانگ نپی آما. دربار شربار تسائے جائیں اور سیدان دی دربار دے سارے ہوں دیں، اس ملانگ شلانگ بیٹھے ہوں دیں. نعرہ واقعی مرین دیں 3 محلے ہیں تائیں سنیندہ ہے. تُسی نعرہ مرین دے تو آڑے نال والے بندے نہیں سمجھ آن دیا. ناراض نہ بے آئے، میں انہوں پیار تو آدھا، میں تو سالی آلے دی گال پیا کردہ جلہ چنگا نعرہ جوڑ کے مرین دا. غور فرمایا جی، فرمایا جو متمسک ہو جائے وہ ہلاک نہیں ہوگا، جو عداوت رکھے، بغض رکھے، وہ کبھی بھی کامیاب. اچھا ایک اور گال بھی نے، جیڑا بندہ علی دا بغض رکھے، اللہ او دی نماز ہی نہیں قبول کردہ، او دا روزہ بھی او دے منہ تے مرے سی، تے اگر وہ قرآن بھی پڑھے تو انہوں قرآن بھی پڑھن دا فائدہ کوئی نہیں. ساری رات قرآن کھول کے اگو بیٹھا رہے تے بائے بسم اللہ تو لائے کے تے وناس دی سین تائیں قرآن نو جٹ چھوڑے. اجی میں بندے آئے میاں دے ویچ کنکاں دے ویچ پانی نو باہر جھٹے آئے. انجھے قرآن نو جٹ چھوڑے، انہوں قرآن فائدہ نہیں دے بڑا. اور سید بزرگ بار آ گئے جی، تو مجلس اچھی سنے سے، میں تو چلو تو کچھ گلہ میں سنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو سے ڈاٹیاں اوکھیاں سنیاں تو مہربانی کرے آئے شاہ صاحب نے ذرا چنگی طرح سنیا ہے. تو جو فرمایا اچھا جی جملے دو میں آخر بھئی اگر بغض رکھتا ہوئے سرکار امیر المومنین نال تے وہ دی نماز بھی قبول نہیں، چلو اسی سارا ہی کہہ دینے اس دیا عبادات قبول کوئی نہیں، واقعاً کوئی نہیں. حتی اگر وہ قرآن دی تلاوت بھی کرے تو اس نے قرآن فائدہ نہیں دیندہ. بڑا عظیم تاریخ دا واقعہ ہے تو میرے سامنے آیا ہے، میں جے تے پڑھا نہیں، میں ناب سکون نہیں آونا. سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب اپنے بیت شرف چبا رہے ہیں. 5 منٹ میرے نہ رہے، میں 2-3 منٹ یہ مسائب پڑھ کے نا اپنی عبادت کر کے تواڈے کول دعا لے لینی ہے. تو جو فرمایا سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے بیت شرف چ باہر برآمد ہوئے. غور فرمایا جی، تشریف فرما ہوئے جس لئے علی اپنا گھر چھوڑ کے مسجد والے پاسے روانہ ہوئے. لگدا اے ہے روایت دے اللہن تو انداز تو لگدا ہے بے اذان صبح تو پہلے دا وقت تھا. سرکار امیر المومنین جس نے اپنے گھروں برآمد ہو کے نا گھروں چال کے مسجد والے پاسے گئے تو ایک مولا علی دا غلام ہے، اساں بھی دا غلام بنے ودے ہیں نا. مولا علی دا غلام ہے جس دا نام کمبر ہے. اے جناب کمبر بھی علی دے نال جویں جویں علی قدم چیندے گئے اے کمبر بھی نال ٹردا گیا. اے ٹردیاں کوفہ دی گلی گال سنیا 5 منٹ تواڈے کول زندگی دے منگے جو نہیں دے سکتے سارے گھر لگے ویندے ہیں، نہ میں پڑھنا نہ تساں سنو. ٹھیک ہے، توجہ فرمایا، غور فرمایا. ہن جناب کمبر نا علی دے پیچھے پیچھے سرکار امیر المومنین آگے توجہ
فرمایا ہن ایک گلی دے وچ آ گئے تے سرکار امیر المومنین تے کمبر ایک گھر دے دروازے دے سامنے پہنچے. اس گھر دے وچوں ہن میں نہیں پتہ چھت تے بیٹھا ہے سین تے بیٹھا ہے ایو کوئی لکھیا کہ اس گھر دے وچوں قرآن نے پڑھن دی آواز آ رہی آئی. جناب کمبر نے سنیا قرآن اور جناب کمبر دے کنا تے بھی قرآن دی آواز آئی تے علی مولا نے بھی اس قرآن نو سنیا تے آواز کوئی بڑی خوبصورت ہے, لین بڑا اچھا ہے, نال ٹردے ہوئے ذرا ٹائم کوئی نہیں رہ گیا. تو جو فرمایا لین بڑا اچھا. جناب کمبر نے ایک مرتبہ نگاہیں چاہیاں, نگاہیں اٹھا کر جناب کمبر نے علی کے چہرے کی طرف دیکھا, ذرا سنیے گا, علی کے چہرے کی طرف دیکھا, علی کے چہرے کو دیکھ کر کہتا ہے یا علی یہ کتنی خوبصورت آواز میں قرآن پڑھ رہا ہے, اس کا لہن کتنا اچھا ہے, یہ کتنی خوبصورت انداز میں قرآن پڑھ رہا ہے. علی نے ایک مرتبہ کمبر کی طرف دیکھا, سرکار امیر المومنین نے کمبر کو دیکھ کر کہا قرآن کی تلاوت اسے فائدہ نہیں دے گی. قوم میں ایک بندہ پڑھتا بیٹھا تو واہ واہ اس چنگی مجلس پڑھی, اساں بھی بیٹھے آسے وے سنتے ہیں تے او 20-25 منٹ تو پڑھ لیا, نہ نعرہ نہ سلوات. آخر ایک بندے بھول کے نعرہ ماریا چاہ تو اس آکھیا یار تیرا بھلو وے تیری مہربانی ساہ تک کٹھائے ہی چاہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی. بھائی حقیقت کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات. ایتے گال سنن علی نے سنیا ہے ذرا. سرکار امیر المومنین نے فرمایا کمبر اسے قرآن کی تلاوت فائدہ نہیں دے گی. اے ہن میں اپنے انداز سے پڑھنا نے, تہاڈی زبان سے میں نہیں پڑھنا. تو جو فرمایا اسے قرآن کی تلاوت فائدہ نہیں دے گی. کمبر کا ذہن مصروف ہے. علی مسجد میں آئے, گلدستہ اذان پہ اذان ہوئی, علی محراب مسجد میں آئے, علی نے نماز پڑھائی, نمازیوں نے نماز پڑھی, نال چل سکتے ہو تو ذرا چلے آئے. نمازیوں نے نماز پڑھی, نماز مکمل ہوئی. قرآن ناطق نے قرآن صامت کو کھولا, مجمع کی طرف رخ کیا. علی بن ابی طالب نے درس قرآن دینا شروع کیا. کمبر بھی مجمع میں بیٹھے ہیں, نمازی بھی موجود ہے. کمبر کا ذہن مصروف ہے, پڑھ قرآن رہا تھا. میرے مولا علی نے یہ فرما دیا ہے اسے قرآن کی تلاوت فائدہ نہیں دے گی. کمبر نے مجمع کو چھوڑا, اسی دروازے پر آیا, میرا جلدی کرنے لگا ہے, اسی دروازے پر آیا. گھنٹے دی مجلس بندہ 5-7 منٹ پڑھے تو یہی حال ہونا ہے. توجہ فرمایا, غور فرمایا. کمبر نے مسجد کو چھوڑا, گلی کو عبور کرتا ہوا اسی دروازے پر آیا. کمبر آ کے تے بوا کھڑکایا, وہ بندہ دروازے تے آیا. توجہ فرمایا, جناب تو سب قرآن پڑھ دے پایا. سبحان اللہ, کیڑی تواڈی سونی آواز آئی, کتنے اچھے لہنے تسی قرآن پڑھ دے پایا ہے. توجہ فرمایا, لیکن ذہن بھی مصروف تھا کہ میرے مولا نے فرمایا ہے, علی نے کہا ہے کہ اسے قرآن کی تلاوت فائدہ نہیں دے گی. کمبر نے ایک مرتبہ پوچھا, غور فرمائیے, کہا بتاؤ تو صحیح کہ ولایت علی بن ابی طالب کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے. کہا میں تو علی کو پہچانتا ہی نہیں ہوں. ادھر اس کی زبان پر یہ جملہ آنا تھا کہ میں علی کو پہچانتا نہیں ہوں. ایک مرتبہ رخ مسجد کی طرف مڑا, کہا میرے مولا آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے. نعرہ حیدری, یا علی, یا علی, واہ قریشی صاحب زندہ باد. توجہ, آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے. ذرا جملے سنے ہمراہی فرمانا, آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے. توجہ فرمائیے گا. کمبر آئے, اے ہن جویں اے ساڈا مختصر جیا مجمع ہے, اللہ کرے ہر بندے نال کوئی 5-7 فرشتے بھی بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے نا, تاکہ ساڈیاں نیکیاں وچ بھی اضافہ ہویا پہ ہوے تے تواڈے تے بھی اللہ دی رحمت نازل ہو رہی ہوے. غور فرمایا ہے, ذرا توجہ فرمانا. جناب کمبر جو ہے وہ جلدی سے نا مسجد میں آئے, درس جاری تھا. ایک مرتبہ ہے جملہ ذرا سننا, ایک مرتبہ کمبر جو ہے وہ مجمع کے آخر میں آ کے جناب کمبر بیٹھے. علی نے اپنی مبارک نگاہوں کو اٹھایا, علی نے نگاہوں کو اٹھا کر ہن ذرا غور کرے, علی نے کمبر کے چہرے پہ لگایا. کمبر کی طرف دیکھ کر علی یہ فرماتے ہیں, کمبر جو کچھ میں نے کہا تھا تسلی ہو گئی. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, یا علی. محمد صلوات. اچھا ہوں جناب کمبر کیا کہ یا علی آپ نے فرمایا تھا تسلی پہلے بھی تھی. تی مڑ گیا کدے آؤں, کہ یا علی گیا بیکھن گیا بیماری کتھے ہے, بیماری کتھے. غور فرمایا. اچھا جی, مولا درس دے رہے تھے, کمبر سے گفتگو ہو گئی. اب کمبر نے بڑا معصومانہ سا سوال کر لیا, یا علی اے گھرو ٹورے آسے تسی بھی قرآن سنے آتے, میں بھی بندہ تسا بھی کوئی نہ ویکھیا تے بندہ او گلیے جو آواز آ رہی آ
مولا اے دسو بھائی تانوں پتہ کیویں لگا بھائی اس بندے نو قرآن دی تلاوت فائدہ نہیں دیونا؟ اچھا سوال ہے نا، تسی ڈرے بیٹھے ہو، تواڈے کول کہیں تھوڑا ہی پوچھیا ہے۔ یا علی ارشاد فرمائیے، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ قرآن اس بندے کو قرآن کی تلاوت فائدہ نہیں دے گی؟ اے ذرا سنبھل کے ذرا گال ہوں سنے آیا اس مجمع دی یہ گال ہے تو نہیں، پر اسمی بخیل کوئی نہ سنا دینے ہیں۔ تو جو فرمائے سرکار امیر المومنین علی بن ابی طالب جو ہے وہ جم کر تھم کر علی بن ابی طالب وارث علم رسول بن کر علی بیٹھے اور بیٹھ کر ایک مرتبہ قمبر کی طرف رخ کیا، کہا قمبر سنو، جب مالک کائنات نے روحوں کو خلق فرمایا تھا، پروردگار عالم نے عالم ارواح میں ان روحوں سے اقرار لیا تھا، کہا تھا تمہارا معبود کون ہے؟ روحوں نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کی الوہیت کا اقرار کیا۔ ذرا غور نہ سنیں، میں ہولو جی پردہ پہ آیا ہے، توجہ فرمانا، کہا روحوں نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ۔ علی فرماتے ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا میں ان چہروں کو بھی جانتا ہوں، ان آوازوں کو بھی پہچانتا ہوں۔ پھر فرمایا اللہ نے مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار لیا۔ علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ جنہوں نے محمد اور رسول اللہ پڑھا تھا میں ان چہروں کو بھی جانتا ہوں، ان آوازوں کو بھی پہچانتا ہوں۔ اگر اجے تائیں تواڈی تھکاوٹ نہیں لتی تو پھر قیامت تائیں لانی بھی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو شاہ صاحب دا بھی اپنا مقدر، توجہ فرمایا، غور فرمایا، تو صبح تو لے کے پڑھن والے ہون میرے تائیں سارے دا اپنا مقدر۔ اچھا غور فرمایا میرا بھائی، علی بن ابی طالب یہ ارشاد فرماتے ہیں، کہا سنو قمبر، پھر اللہ رب العزت نے ارواح سے میری ولایت کا اقرار لیا تھا۔ جنہوں نے علی ولی اللہ پڑھا تھا، اے ذرا بڑی پہلی جائی بندی پئی نے، جنہوں نے علی ولی اللہ پڑھا تھا میں ان آوازوں کو بھی پہچانتا ہوں، میں ان چہروں کو بھی جانتا ہوں۔ علی فرماتے ہیں یہ آواز میں نے 2 مرتبہ وہاں سنی تھی، تیسری مرتبہ آج سن رہا ہوں، کیونکہ یہ میری وہاں پر ولایت کا منکر تھا، اس لیے اسے قرآن فائدہ نہیں دے گا۔ اچھا تاریخ کی اتنا اپنا سفر تے آ گئی جنگ نہروان، اپنا سفر کیتا تاریخ تے جنگ نہروان آ گئی تے بہت سارے نو مولا علی نے فنار کیتا تے جس لئے جنگ ذرا مکی تے سرکار امیر المومنین نے اپنے قدم دے نال اے منحوس لاشاں نو سدھا کر کے ویکھیا، اے منحوس لاشاں نو سدھا کر کے انہیں نجس لاشاں نو ویکھیا، سدھا کریندے ایک لاش تے پہنچے تے علی این ٹھوکر ماری تے ٹھوکر مار کے کمبر نو آواز دیتی، کمبر آ ویکھ لائے اے او بندہ اے جڑا اوتھے قرآن پڑھدا بیٹھا آئی۔ اس لیے سرکار نے اور قبلہ صاحب کے پیارے لہجے کے لیے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد، سرکار نے فرمایا کہ من اراد من احب ان یتمسک بالعروۃ الوثقی التي لا انفصام لها فلیتمسک بولایت اخی و وصی علی بن ابی طالب۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی مضبوط رسی سے متمسک ہو جائے، اللہ تو کیا کرے؟ میرے بھائی، میرے وصی علی بن ابی طالب کی ولایت سے متمسک ہو جائے۔ وقت کافی ہو گیا، میں مصاحب نہیں پڑھ رہا، قبلہ صاحب کو ممبر دے رہا ہوں، انہی لفظوں کے ساتھ تعلق ہے، دعا ہوں مجلس کی قبولیت کے لیے، بآواز بلند صلوات پڑھ۔